بلوچستان حکومت نے فتح ہندوستان کی 9 مطلوب دہشتگرد خواتین کے سر کی قیمت مقرر کر دی۔ مطلوب خواتین سے متعلق معلومات دینے پر 10 سے 15 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ مطلوب خواتین کی نشاندہی یا اطلاع دینے والوں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ معلومات حکومت بلوچستان کے مقررہ رابطہ نمبرز پر دی جا سکتی ہیں۔ خواتین کا تعلق گوادر، جیونی اور تربت سے ہے۔ مطلوب خواتین میں حنیفہ بی بی، عائشہ، رقیہ، حفصہ، زہرا، امینہ بانی، زرمین اور عزیزہ شامل ہیں۔ 8 خواتین کے سر کی قیمت 10-10 لاکھ، عزیزہ کی 15 لاکھ مقرر کی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فتنہ خوارج اور فتح ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشنز میں 11 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ بنوں میں فتنۃ الخوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں 5 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ خوزدار ساسول میں 4 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو کوڈ کاپٹر کی مدد سے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ کارروائیوں میں یقینی بنایا گیا عوام کے جان و مال کا تحفظ رہے اور مقامی آبادی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور فوجی تعطل ختم کرنے کے لیے پاکستان سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کے سلسلے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 24 اگست کو ایران کا دورہ کیا، جس میں ایرانی قیادت سے کشیدگی ختم کرنے کے معاملے پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces Field Marshal Syed Asim Munir visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts. The Iranian leadership appreciated Pakistan's efforts towards de-escalation and peaceful resolution of the conflict. We remain open to state-level dialogue. However, the sustainability of any mechanism will depend on tangible actions rather than mere assurances. For any dialogue to take place, Afghan Taliban must ensure that Afghan soil is not used to perpetrate terrorism against Pakistan. We categorically reject the self-contradictory and retrospective claims made by the former Indian CDS regarding Kirana Hills. During Marka-e-Haq, Pakistan's layered air defense network effectively thwarted India's military objectives. No strategic asset or sensitive infrastructure was compromised. History is established by facts and evidence, not by Bollywood-style retrospective claims. JUI رہنما سینیٹر کامران مرتضی کہتے ہیں پارلیمان کی حد تک اپوزیشن کا اتحاد تشکیل پا چکا، نئے نظام کے معاملے پر پی ٹی آئی کے ساتھ تحریری معاہدہ ہونا چاہیے۔ نیشنل اسمبلی کی حد تک، سینٹ کی حد تک تو اتحاد تشکیل پا چکا۔ معاملہ جو ہے وہ اگلے نظام کے حوالے سے ہے، جو بھی ہو بات وہ تحریری صورت میں ہو، وہ ہم سے بھی ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں کے لیے میسج، پالیٹکس جو ہے نا وہ کسی پھولوں کی سیج کا نام نہیں ہے، یہ عبادت کا کام ہے، اس میں تکلیفیں آتی ہیں، پھر آپ کو ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایک آدمی وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچا، علاج کے حوالے سے اس کی کوئی چوائس ہے یا اس کی فیملی کی کوئی چوائس ہے، کروا دیں، کیا عرض کیا ہے۔ جو انہوں نے ایکسرسائز کر لی حکومتی حلقوں نے، ایک طرف وہ ہائپ کریٹ کر رہے تھے، ایک طرف وہ جو ہے نا ڈرامہ کریٹ کر رہے تھے، جواب دینے کے لیے ایک مناسب مٹیریل آ گیا ہوا ہے۔ 3 چیزیں کر لیں، معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بلوچستان کے لوگوں کا حق حاکمیت تسلیم کریں، لوگوں کا حق ملکیت، ہمارے ہر شخص کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ آج رات ملک گیر ہڑتال کا اعلان کروں گا، امیر جماعت اسلامی حافظ نیب الرحمان کا اعلان، کہا لیوی کا تعلق قومی خزانے سے نہیں، حکمرانوں کی شاہ خرچیوں، لوٹ مار، کرپشن اور 11 ارب کے جہاز سے ہے۔ پیمز اسپتال میں سیکیورٹی آلات نصب نہ ہونا شرم کا مقام ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نورا کشتی کر رہے ہیں۔ ہڑتال کا اناؤنسمنٹ آج رات کو کروں گا، ملک گیر ہڑتال کریں گے، مکمل شٹر ڈاؤن کریں گے۔ ہمارے پاس پہیا جام کا آپشن بھی موجود ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کم کرو۔ آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا، پھر آپ نے اپنی شاہ خرچیاں کم کیوں نہیں کی؟ جب لوگ مر رہے تھے تو جہاز مریم نواز نے خرید لیا، 2 کروڑ کی گاڑی چیئرمین سینٹ نے خرید لی، کوئی گاڑی چھوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں۔
اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں. ایمز اسپتال میں جو تفصیلات سامنے آئی, شرم سے ڈوب نہیں مرتے یہ وزیر کہ سرکاری اسپتال سے بچہ اگر چوری ہو جاتا ہے تو آپ ایمرجنسی ایگزٹ بند کر دو گے, تو کون رسپانسبل ہے؟ یا اس کے کہ نظام کو درست کرو. یہ انتہائی بدترین گورننس ہے جو اسلام آباد جیسی جگہ پر موجود ہے. آپ اندازہ تو لگائیں, کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کرپشن کرنے کے لیے پیپلز پارٹی سینکڑوں بچوں میں ایڈس پھیلا رہی ہے, اور نون لیگ کی گورننس آپ نے دیکھ لی, جگہ پہ پہنچ جائیں گے, اس کو ہٹا دو, اس کو نکال دو, اس کو معطل کر دو. تو اس لیے جو اس کے رسپانسبل ہیں, اس کی تحقیقات اسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے جس طرح گل پلازا کی تحقیقات ہوئی. کراچی میں ماڑی پور روڈ پر پیدل چلنے والوں کا پل اکھڑ کر خطرناک حد تک ٹیڑھا ہو گیا. انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث شہری جان خطرے میں ڈال کر پل استعمال کرنے پر مجبور ہیں. شہریوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کرنے کے بجائے پل کی فوری مرمت کرائی جائے. نذیر شاہ کی رپورٹ. موجود ہوں ماڑی پور روڈ پر لیاری اسٹیشن کے قریب, اس پیڈسٹرین برج پر جو کسی وقت بھی گر سکتا ہے. اس پل کو بچے, بوڑھے, جوان, خواتین تمام استعمال کرتے ہیں, اور اس پل کی صورتحال آپ دیکھیں تو یہ یہاں سے ٹوٹنے کے بعد اس کی چادر مکمل طور پر ٹیڑھی ہو چکی ہے, اور اگر اس کو ہم روڈ سے دکھائیں تو اس کے پلر بھی مکمل طور پر اکھڑ چکے ہیں. نیچے سے جائے گا تو حفظ ہوئے گا, اوپر تو ہے نہیں, دیکھو بادشاہ ہے نا, اس وجہ سے ہم اوپر آیا ہے. پل ٹوٹا ہوا ہے, پھر بھی ہمیں ڈر لگ رہا ہے اس بات پہ, لیکن ہماری مائیں بہنیں پھر بھی گزر رہی ہیں, کیا کریں. ڈر کدھر لگتا ہے, میں آرام سے جالتی ہوں. اچھا, روڈ پہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہاں نا, پہلے ہو چکا, دانت ٹوٹے 4 میں. کسی اتفاقی حادثے کو ناگہانی صورتحال قرار دیا جاتا ہے, لیکن کسی کی غفلت کے باعث اگر حادثہ پیش آئے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیمرامین محمد نعمان کے ساتھ نذیر شاہ, AR1 نیوز, کراچی. کراچی کو نشے میں مبتلا افراد بھی دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. گٹر کے ڈھکن, پلوں اور پیڈسٹرین برج کا لوہا چوری کر کے انفراسٹرکچر تباہ کیا جا رہا ہے. پیلس کا سریا چوری ہونے سے 3 ہٹی پل بھی خطرے کی علامت بن گیا ہے. افضل خان کی رپورٹ. 3 ہٹی پل کے نیچے اور اطراف کا علاقہ منشیات فروشوں اور نشے کے عادی افراد کی اماجگاہ بن چکا ہے. یہاں نشئی افراد دن دہاڑے برج کے پلرز سے سریا چوری کر کے لے گئے ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف پل کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں بلکہ کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے. پولیس والے بھی آتے ہیں, پکڑتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. مسئلہ صرف پلوں تک محدود نہیں, زیر زمین بجلی کے کیبلز, اسٹریٹ لائٹس کا سامان, پیڈسٹرین برج اور گٹر کے ڈھکن تک چوری کر لیے جاتے ہیں. چند سو روپوں کے نشے کی خاطر کراچی کا اربوں روپے کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے. جو ان کو چیز ملتی ہے اس کو کاٹ لیتے ہیں, جو موقع ملتا ہے رات کو اوپر چڑھ کے ان کے کیبل کے وائر بھی کاٹ لیتے ہیں. کراچی کے یہ پل کسی دن بڑے جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا انتظامیہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہی ہے؟ کراچی میں نشے کی لت میں مبتلا افراد نہ صرف اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں بلکہ شہر کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے یہاں کے باسیوں کی زندگی کو بھی خطرے سے دوچار کر رہے ہیں. اور اس اہم مسئلے کے تدارک کے لیے کراچی پولیس کی کارکردگی نمائشی چھاپوں یا محض اعلیٰ افسران کے دعووں تک محدود ہے. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ افضل خان, AR1 نیوز, کراچی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی گجرانوالہ پہنچ گئے. محسن نقوی نے گجرانوالہ میں میگا نادرا سینٹر کا دورہ کیا. نادرا میگا سینٹر میں پاسپورٹ آفس کی سہولت بھی مہیا کرنے کا اعلان کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بعض شہریوں کی شکایات کا موقع پر ہی نوٹس لے لیا. کہا نادرا سینٹر میں رش کے باوجود عملہ اچھے طریقے سے مینج کر رہا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے نادرا میگا سینٹر کے عملے کی کارکردگی کو سراہا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سنکیانگ میں چین کی معروف ٹائر اینڈ وزڈم ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے. مریم نواز نے ڈیری ورکس کے مختلف شعبوں کا بھی دورہ کیا. انہیں ملک پروسیسنگ کے مختلف مراحل سے آگاہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پنجاب میں لائف سٹاک کے فروغ کے پروجیکٹس نتیجہ خیز ہیں. خواتین کی مالی خود مختاری اور افزائش نسل کے پروجیکٹس جاری ہیں. مویشیوں کو فربا کر کے میٹ پروڈکشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. چین کے اشتراک سے پنجاب میں ڈیری پروجیکٹس قائم کرنا چاہتے ہیں. نیپال اور چین کی سرحد پر سیلاب نے تباہی پھیلا دی. نیپال میں اموات کی تعداد 270 سے تجاوز کر گئی. 1500 سے زائد افراد لاپتہ ہیں. 12 برطانوی سمیت 726 غیر ملکی بھی شامل ہیں. چین میں بھی لینڈ سلائیڈنگ سے 3 افراد ہلاک اور 265 لاپتہ ہو گئے.
اب جنگل کی آگ مسئلہ نہیں رہے گی. مصنوعی ذہانت سے لیس ڈرون جنگل کی آگ پھیلنے سے قبل ہی نشاندہی کر سکیں گے. ان ڈرونز کو خاص طور پر ایسے دور دراز علاقوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جہاں زمینی عملے یا بڑے طیاروں کو پہنچنے میں وقت لگتا ہے. ڈرونز کی کامیابی کے بعد فضائی آلودگی جیسے مسائل کم ہو سکیں گے. لیڈز کے بعد لارڈز میں بھی بارش. پاک انگلینڈ دوسرے ٹیسٹ کا ٹاس تاخیر کا شکار. میزبان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. بابر اعظم فٹ ہو گئے, ٹیم کی قیادت کریں گے. کپتان کا کہنا ہے کوشش ہوگی بہترین کھیل پیش کر کے سیریز برابر کریں. صرف رضوان نہیں, تمام سینئر کھلاڑیوں کو ذمہ داری لینا ہوگی. کرکٹ ایکشن سے پہلے لائٹس کیمرہ ایکشن. ویمنز T20 ایشیا کپ میں شریک ٹیموں کا فوٹو شوٹ کے دوران خوب ہلا گلا. میزبان متحدہ عرب امارات, تھائی لینڈ اور سری لنکن ویمن ٹیم نے ڈانس مووز دکھائے. میگا ایونٹ کا میلہ کل سے دبئی میں سجے گا. 8 ٹیموں کے درمیان 15 میچ کھیلے جائیں گے. قومی ٹیم اپنا پہلا میچ 1 ستمبر کو تھائی لینڈ اور 5 ستمبر کو روایتی حریف بھارت سے کھیلے گی. چیمپئن کا فیصلہ 13 ستمبر کو ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے آوائی نیوز.